ویلکم ٹو العمار قرآن اکیڈمی۔ ہماری اکیڈمی کی جانب سے درس قرآن ترجمہ و تفسیر سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ رمضان کا آخر چل رہا ہے اور اس میں بہت بڑی عبادت جو ہے وہ نفس اعتکاف ہے۔ نفس اعتکاف ان عبادت میں سے ہے جو پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کے بعد طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور نماز ادا کرنے والوں کے لیے اس بیت اللہ پاک کو صاف رکھنے کا حکم دیا۔ گویا طواف و نماز کی طرح اعتکاف بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا خاص ذریعہ ہے کہ باری تعالیٰ اپنے دو برگزیدہ پیغمبروں کو متکفین کی خدمت اور ان کے اعزاز میں مسجد حرام کی صفائی اور خدمت کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے، اور اس کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں پر تعجب ہے کہ انہوں نے اعتکاف کی سنت کو چھوڑ رکھا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض امور کو انجام دیتے تھے اور ان کو ترک بھی کرتے تھے، اور جب سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت سے لے کر وفات تک بلا ناغہ آپ اعتکاف کرتے رہے، کبھی جو ہے اعتکاف ترک نہیں کیا، اور اگر ایک سال اعتکاف نہ کر سکے تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا ہے، کما فی الحدیث۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشگی فرمانا یہ ترک کرنے والوں پر نکیر کیے بغیر یہ اس کی سنیت کی دلیل ہے۔ یہ اعتکاف میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں قیام کر کے تقرب باری تعالیٰ کا حصول ہے، دنیا سے منہ موڑنا ہے اور رحمت خداوندی کی طرف متوجہ ہونا ہے اور مغفرت باری تعالیٰ کی حرص کرنا ہے۔ اور معتکف کی مثال ایسی بیان فرمائی گئی ہے گویا کوئی شخص کسی کے در پر آ کر پڑ جائے کہ جب تک مقصود حاصل نہیں ہوگا اس وقت تک نہیں لوٹوں گا۔ معتکف اللہ کے در پر آ کر پڑ جاتا ہے، وہاں بیٹھ جاتا ہے کہ جب تک رب کی رضا اور مغفرت کا پروانہ نہیں مل جاتا وہ نہیں جائے گا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ کی رضا و مغفرت کی قوی امید بلکہ اس کے فضل سے یقین رکھنا چاہیے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری 10 دنوں کا جو ہے وہ اعتکاف کرتے تھے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث کے اندر آتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک اور روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ وفات دے دی۔ ایک اور حدیث ہے حضرت، یہ بھی صحیح بخاری کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف کرتے تھے، لیکن جو آپ کی وفات کا سال تھا تو آپ نے اس سال جو ہے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ نے 20 دن کا اعتکاف اس لیے فرمایا تھا کہ آپ کو منکشف ہو گیا تھا یہ کہ آپ کا یہ جو ہے آخری رمضان ہے۔ آپ نے چاہا کہ اعمال خیر میں جو ہے وہ کثرت کی جائے تاکہ امت کو اعمال خیر میں جد و جہد کرنا جو ہے ظاہر ہو جائے، اور بعض نے کہا کہ یہ 20 دن کا اعتکاف اس لیے تھا کہ آپ نے اس سے پہلے سال رمضان میں سفر ہو جانے کی بنا پر اعتکاف نہیں کیا تھا، اس لیے پچھلے سال اعتکاف نہ کر سکنے کی تلافی کرنے کے لیے اس سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ اعتکاف کا جو اعتکاف عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کتنی بڑی فضیلت والا اور اہم عمل۔ چنانچہ اعتکاف کے فضائل میں بہت سی احادیث جو ہیں وہ وارد ہوئی، جن میں ایک اور حدیث یہ بھی صحیح بخاری کی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا اور پھر دوسرے عشرے میں بھی، پھر جو ہے وہ خیمے سے بھی جو ہے جس خیمے میں اعتکاف فرما رہے تھے سر مبارک باہر نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا، پھر اسی وجہ سے دوسرے عشرے میں کیا،
پھر مجھے کسی بتلانے والے یعنی فرشتے نے بتلایا کہ وہ رات آخر عشرے میں ہے، لہٰذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ آخر عشرے کا بھی اعتکاف کریں۔ مجھے جو ہے وہ یہ رات دکھلا دی گئی تھی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بھلا دی گئی۔ اس کی علامت یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس رات کے بعد کی صبح میں گیلی مٹی میں سجدہ کرتے دیکھا، لہٰذا اب اس کو آخر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس رات میں بارش ہوئی اور مسجد کی جو چھت تھی وہ چھپر کی تھی، وہ ٹپکی اور میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ کے اثر جو ہے وہ 21ویں کی صبح کو دیکھے۔ معلوم ہوا کہ اعتکاف کی عبادت کے ذریعے شب قدر کا حصول جو ہے متوقع ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، معتکف گناہوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنی کہ کرنے والے کے لیے۔ اس حدیث میں اعتکاف کرنے والے کے لیے اتنی نیکیوں کی بشارت سنائی گئی ہے جتنی کہ کرنے والے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا اعتکاف کی وجہ سے بعض نیک اعمال جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ مثلا مریض کی عیادت، جنازے میں شرکت وغیرہ ایسے اعمال کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اعتکاف کرنے والا اگرچہ عمل نہیں کرتا مگر اس کو اتنا ثواب ہی دیا جاتا ہے جتنا کہ کرنے والے کو دیا جاتا ہے۔ المعجم الاوسط کی جو ایک حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے پھرے اور کوشش کرے اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف سے افضل ہے، اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو حق تعالی شانو اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں جن کی مسافت آسمان اور زمین کی مسافت سے بھی زیادہ ہے۔ اب خود سوچیں کتنا بڑا اجر ہے، تو اس اجر کے اندر جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر سال جو ہے وہ اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔